دوستوں جیسے کہ مجرموں سے کچھ اگلوانے کے لیے انہیں مختلف اذیتیں دی جاتی ہیں۔ جدید دور کے طریقے اپنی جگہ، لیکن پرانے دور میں کبھی بکریوں سے مجرموں کے پیروں کے تلوے چٹوا کر انہیں ہنسا ہنسا کے مار دیا جاتا تھا، یا کبھی زہریلی چیونٹیوں کے پنجرے میں بند کر دیا جاتا تھا۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پرانے وقتوں کے مجرموں کو ٹارچر کرنے کے 5 ایسے طریقے بتائیں گے کہ جنہیں دیکھ کر آپ کی روح کانپ جائے گی۔ لیکن یہ ٹارچرز دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل ٹاپکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ نمبر 5، اسپائک آئرن باکس۔ دوستو یہ لوہے کا خاص قسم کا باکس ہے جو کہ کانٹوں سے بھرا ہوتا ہے۔ اس کا سائز اتنا ہوتا تھا کہ ایک انسان اس میں پورا آ جائے گا۔ ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس باکس میں ڈھیر سارے کانٹے نکلے ہوئے ہیں، اور مجرموں کو ٹارچر کرنے کے لیے اس کا استعمال آج سے 300 سال پہلے کیا جاتا تھا۔ اصول یہ کہ جب کوئی مجرم سیدھے طریقے سے سچ نہیں بتائے تو اسے اس کانٹوں بھرے باکس میں ڈال دیا جاتا تھا۔ مجرم کا جسم اس میں کھڑا رہے گا اور اس باکس کے کانٹے اس کے جسم میں چبھنے کے بعد اس کی جلد میں چھوٹے چھوٹے سوراخ کر دیے جاتے تھے، لیکن اس بات کا بھی خیال رکھا جاتا کہ سوراخ زیادہ گہرے نہ ہو جائیں تاکہ ان کی موت نہ ہو جائے۔ اب جیسے کہ آپ نے اندازہ تو لگا لیا ہے کہ اس باکس میں مجرم نہ بیٹھ سکتا ہے اور نہ کھڑے ہونے کے قابل ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ سیدھا کھڑا رہے تو کھڑے ہو کے تھک جاتا، اور اگر بیٹھنے کی ذرا بھی کوشش کرے گا تو کانٹے اس کے جسم کو چیر کر رکھ دیتے ہیں، جن سے خون بھی نکلنا شروع ہو جاتا تھا اور اینڈ اس کی موت ہوتی تھی۔ بعض دفعہ تو مجرم کا نیند سے برا حال ہو جاتا، کیونکہ ان کانٹوں کے باکس میں ایک پل کے لیے بھی سونے کا مطلب جان سے ہاتھ دھونے کے برابر ہے۔ نمبر 4، لافنگ ڈیتھ۔ دوستو اب ہم آپ کو ایک ایسی عجیب سزا کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جس میں انسان کی ہنستے ہنستے ہی موت ہو جایا کرتی تھی۔ یہ تو بات سچ ہے کہ ہنسنا زندگی کو بڑھاتا ہے، لیکن ایک حد سے زیادہ جان بھی لے لے گا۔ قدیم زمانے کے لوگ اس بات کو خوب اچھے سے سمجھتے تھے، اس لیے یہ بات مجرموں کو ٹارچر کرنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ کسی مجرم کو پکڑ کے اسے ٹیبل پہ مضبوطی سے باندھ دیا جاتا اور پھر تلووں پہ نمک کا ایک ایسا سولوشن لگا دیا جاتا جو بکریوں کو کافی پسند ہوتا ہے، اور پھر کسی بکری کو اس مجرم کے ساتھ ایک کمرے میں چھوڑ دیا جاتا تھا جہاں وہ اس نمک کی خوشبو سونگھ کے مجرم کے پاؤں چاٹنے لگ جاتی تھی۔ شروع میں تو مجرم کو مزہ آئے گا اور وہ ہنستا ہی جائے گا، کیونکہ اسے گدگدی محسوس ہونے کی وجہ سے ہنسی آتی رہتی ہے، لیکن لگاتار گدگدی کے ساتھ ہنسنے پہ اور کافی دیر تک باندھے رہنے کی وجہ سے مجرم مر بھی جاتا ہے۔ اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ہمارے پاؤں کے تلووں میں ہمارے جسم سے 20 لاکھ کے قریب نروز یعنی کہ اعصاب کی رگیں آ کے ختم ہوتی ہیں، اور ان تلووں پہ جب ذرا سی کوئی چیز ٹچ ہوگی تو ہمارے جسم میں حرکت ضروری ہوتی ہے، جو کہ ہنسنے کی شکل میں ظاہر ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جب بکری مجرم کے پاؤں لگاتار چاٹتی رہتی لیکن مجرم کا جسم مضبوطی سے باندھنے کی وجہ سے حرکت نہیں کر سکتا تھا تو اس کی زندگی ختم ہو جاتی تھی۔ تو کیا آپ کو پرانے دور میں مجرموں کو اس طریقے سے ٹارچر کرنے پہ حیرانی ہوئی ہے؟ اس بارے میں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ نمبر 3، بیمبو ٹارچر۔ دوستو اب جو ہم آپ کو اذیت دینے کا طریقہ بتانے والے ہیں اس کو دیکھ کے آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اس کے لیے بانس کا پودا استعمال کیا جاتا تھا، لیکن سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ بانس کا پودا ایسا ہے کہ جو کبھی کبھی ایک رات میں ہی 2 فیٹ تک لمبا ہو جائے گا۔ پرانے دور کے لوگ اس بات کو بھی سمجھتے تھے، اس لیے وہ بانس کے پودے سے مجرم کو ٹارچر کرنا شروع ہو گئے۔ جب کوئی خطرناک مجرم ہاتھ لگتا تو اسے ان بانس کے پودوں کے پاس لے جایا جاتا جہاں بانس کے پودے بھی کافی چھوٹے ہوتے تھے، اور پھر مجرم کو تصویر میں دکھنے والے طریقے کے مطابق اس بانس کے پودے کے اوپر باندھ دیا جاتا ہے، مگر سزا دینے سے پہلے اس بانس کے تنے کو کاٹ کر چاقو کی طرح نوکیلا بنا دیا جاتا تھا۔ پھر جب بانس کا پودا لمبا ہونا شروع ہوتا تو وہ آہستہ آہستہ مجرم کے جسم کو چیرنا شروع کر دیتا ہے۔ بعض دفعہ تو یہ بانس کے تنے انسان کے جسم کے آر پار بھی ہو جاتے تھے اور انسان زندہ نہیں رہتا تھا، لیکن یہ تو ماننا پڑے گا کہ اس دور کا اذیت دینے کا یہ طریقہ واقعی خطرناک ترین ہے۔
नंबर 2, टॉर्चर बाय एलिफेंट। दोस्तों अब हम आपको टॉर्चर करने का वो तरीका बताते हैं जो पुराने वक्तों में भारत में इस्तेमाल किया जाता था, जिसके लिए हाथी की जरूरत पड़ती थी। और आप तो जानते हैं कि हाथी जमीन पे सबसे वजनी और बड़ा जानवर है, जिसका वजन 4000 से 5000 किलोग्राम तक होता है। हाथी के जरिए किसी को अजियत देने का सुन के ही उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहले वक्तों में किसी खतरनाक मुजरिम को बांधकर जमीन पर लिटा दिया जाता और फिर एक ऐसे हाथी को वहां लाया जाता है जिसको पहले से ही ट्रेनिंग दी होती थी। हाथी भी खूब समझता था कि उसने इस मुजरिम की एक ही बार में जान नहीं लेनी, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी जान निकालनी है। और ये काम हाथी बड़े कामयाबी से सर अंजाम देता था। हाथी को मुजरिम के पास लाने के बाद वो उनके पैरों और हाथों को कुचलना शुरू कर देता है। उसको अंदाजा था कि किस तरह मुजरिम के सिर्फ पाँव और हाथों पे ही असर होना है और उस मुजरिम की जान अभी उसके जिस्म में ही होनी चाहिए। मुजरिम के हाथ और पाँव हाथी के इतने वजन को बर्दाश्त नहीं करते थे और बहुत वक्त सहने के बाद मुजरिम की मौत हो जाती थी। मुजरिम को सबक सिखाने के लिए अपनाए गए इस तरीके पे एक लाइक तो बनता है। नंबर 1, हार्ड टॉर्चर। दोस्तों हद से ज्यादा गर्मी इंसान की जिंदगी के लिए खतरा भी हो सकती है। कदीम दौर में कुछ लोग अजियत देने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करने लगे थे। जब भी कोई खतरनाक मुजरिम हाथ लगता तो सबसे पहले उसे मेटल के बने भैंसे जैसे जानवर में बंद कर दिया जाता था और फिर मेटल के बने दरवाजे को ऐसे बंद कर दिया जाता है कि मुजरिम उसमें से कोशिश के बावजूद भी बाहर ना निकल सके। लेकिन असल अजियत तो इसके बाद शुरू होती है जब वो इस मेटल के भैंसे के नीचे आग जला देते थे, जिससे मेटल गर्म होना शुरू हो जाता था और यही गर्म मेटल में से निकलने वाली हीट अंदर बंद मुजरिम की जान का वबाल बन जाती थी। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि उस हीट की वजह से मुजरिम का क्या हाल होता होगा, जहां उसकी बॉडी ना हिल सकती थी और ना ही वो ठीक तरीके से सांस ले सकता है। तो दोस्तों ये थे पुराने वक्तों में मुजरिमों को टॉर्चर करने के कुछ ऐसे दर्दनाक तरीके जिन्हें सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इन सब में से कौन सा तरीका आपको सबसे ज्यादा खतरनाक लगा, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आप हमें किसी किस्म की कोई सजेशन देना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अभी हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें।